اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہ پر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش اور امتحان کا ایک سخت وقت اور مصائب اور ابتلا نے انہیں چاروں جانب سے گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے سوائے حرف شکایت تک زبان پر نہ لائے اور آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا، مصائب اور تکلیف و دکھ کے بادل دور کر کے ان کو فضل عطا بخشا اور رحمت سے مالا مال کر دیا۔ قرآن مجید کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں حالات کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا صحیح تعارف ان کے صبر و شکر کی مدح ہے، ان کی زندگی مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق تحقیق کے لیے صرف دو ماخذ ہو سکتے ہیں، ایک تو ریت، دوسرے وہ اقتباسات جو تاریخ قدیم سے اخذ کر کے مورخین عرب اور مورخین اسلام نے نقل کیے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ چند خارجی قرآن کو بھی شامل کر لیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے، اللہ نے آپ کو ہر قسم کے مال سے نوازا تھا، مثلا جانور، مویشی، غلام، اولاد کی کثرت، اللہ نے آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا کر رکھی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کی حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہ کرتے۔ آپ اس قدر مہمان نواز تھے کہ جب تک 10 غریب مسکین مسافروں کو کھانا نہ کھلا لیتے خود نہ کھاتے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کی شادی حضرت یعقوب کی بیٹی سے ہوئی تھی جن کا نام لیا تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرایم کی بیٹی سے ہوئی، اور اس طرح چند ایک اقوال اور بھی ہیں۔ آپ نے کئی شادیاں کی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ روایت میں ہے کہ آپ کی عبادت و ریاضت اور بندگی کو دیکھ کر فرشتے بھی تعجب کیا کرتے تھے۔ ایک دن ملائکہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، تیرا جو بندہ ایوب تیری اس قدر عبادت کرتا ہے اور تیری بندگی میں لگا رہتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ نے اسے بہت کثیر مال، مویشی اور اولاد عطا کی ہے اور دنیا میں ہر قسم کے آرام سے رکھا ہوا ہے، اور انہیں کوئی غم پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فکر ہے کسی طرح کی، تو اس کے باعث وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں کہ ان سے یہ سب چھین نہ لیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یعقوب کی عبادت و بندگی محض میری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، نہ کہ مال و اولاد کی ہمیشگی کے لیے۔ اگر میں اسے رنج و مصیبت و افلاس و تنگ دستی میں ڈال دوں گا تو بھی وہ کوئی شکایت زبان پر نہ لائے گا اور اس سے بھی بڑھ کر صبر و شکر کا مظاہرہ کرے گا اور میری رضا میں راضی رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل کی اور پوچھا کہ کیا حال ہے؟ یہ حال اچھا ہے کہ لذت دنیا کے ساتھ عبادت و ریاضت کرو اور شکر ادا کرو، یا پھر تنگ دستی، رنج و عالم اور بیماری والی حالت عطا کرو، یا صبر کرو، اس پر شکر ادا کرو؟ میرا اس حال میں بھی تو بے شک مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے اور ہر حال میں شکر کرنے والوں کا اجر زیادہ ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ الہی، میں ہر حال میں صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑوں گا، تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ چنانچہ مجھے وہ عطا کر جس سے میں تیرے اور قریب ہو جاؤں اور تجھے پسند آ جاؤں۔ الغرض، آپ نے اپنے لیے مصیبتوں، پریشانیوں، تنگ دستی اور بیماریوں کا انتخاب فرمایا، صبر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ بے شک آپ کی آزمائش ہوئی کہ بھلا مال و دولت کے جاننے کے بعد بھی آپ صابر و شاکر رہتے ہیں،
اور عبادت کرتے ہیں، تب آپ علیہ السلام کا مال و اسباب، اولاد سب جاتے رہے اور آپ کو بھی بیماریوں نے گھیر لیا۔ چنانچہ آپ کی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ پہلے نقصان مال و اسباب میں ہوا، بعد اس کے یکایک ساری چیزیں جاتی رہیں۔ اولاد ان کی چھت کے تلے دب کے مر گئی، استغفر اللہ، اور 40,000 مویشی، بھیڑ، بکری، گائیں، اونٹ، گھوڑے، ہاتھی جتنے تھے سب کے سب مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاسبانوں نے آ کے حضرت کو خبر دی، آپ عبادت میں مشغول تھے۔ بعد فراغت بولے، حضرت آپ کی بھیڑ بکریاں میدانوں میں جتنی تھی غیب سے آتش آئی اور ان سب کو جلا گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو میں کیا کروں، جس کی تھی سو لے گیا، اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بعد اس کے چرواہے نے آ کے خبر دی، حضور ایک آگ آپ کی سب گائیں بیلوں کو جلا گئی۔ آپ اس طرح عبادت میں مشغول رہے، الغرض باری باری ہر چیز گئی۔ شتربانوں نے اونٹوں کے مرنے کی خبر دی تو سائنسوں نے گھوڑوں کے جل جانے کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے یہی کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، سبحان اللہ، رضا الہی اگر یہی ہے تو یہی صحیح۔ سب مال و اسباب، جانور مویشی اسی کی عطا تھی، اگر وہ دے سکتا ہے تو اپنی چیز لے بھی سکتا ہے کہ وہی ہر چیز کا مالک و مختار ہے، تو میں خود اس کے آگے ایک بندہ عاجز کے سوا کچھ نہیں، سو اگر وہ لے گیا تو لے جانے دو، آخر اسی کی امانت تھی، اسی نے لے لی، اور خود دوبارہ سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن ایک آگ آپ کے گھر پر گری اور گھر کی ہر چیز، سامان، چھت، دروازے، کھڑکیاں، جو کچھ گھر میں تھا سب جل کر راکھ ہو گیا، تب بھی آپ عبادت میں مشغول تھے، سبحان اللہ۔ آگ کے شعلے ان پر گرنے کو ہوئے، تب لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو کچھ نہیں بچا، اب تو کچھ کیجئے، ہر چیز ختم ہو گئی، کل اثاثے جاتے، فصلیں برباد ہو گئی، مال و اسباب جاتا رہا، گھر بار، آل اولاد سب ختم ہو گیا، ابھی تو کچھ باقی نہیں بچا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، ابھی جان باقی ہے، سو جو ہے بہتر ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، تو یہی صحیح، میں کیسے اس سے شکوہ کروں کہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں، یہ بھی اسی کی امانت ہے، سو اگر وہ یہ بھی واپس مانگ لے تو میں راضی برضا اس کے حوالے کر دوں گا، سبحان اللہ، ورنہ جب تک ہے میں اس کا شکر کرتا رہوں گا، اس کی عبادت و فرما برداری و کوتاہی نہ کروں گا۔ پھر دوسرے دن آپ کے 4 بیٹے، 3 بیٹیاں معلم کے پاس پڑھتے تھے۔ اتفاقاً معلم کسی کام سے گھر سے باہر گیا، تھوڑی دیر بعد آ کر دیکھتا کیا ہے، گھر کی چھت گری پڑی ہے اور لڑکے والے سب اس کے نیچے آ کے مر گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خبر دی کہ حضور غضب ہو گیا، آپ کی اولاد مکتب کی چھت گرنے سے نیچے دب کر مر گئے۔ آپ نے کہا، غم نہ کرو، وہ سب شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے ہمیشگی ٹھکانے پر پہنچ گئے، اور وہ بہت بہتر ہے یہاں کی نسبت۔ غزن و فرسن، مال و متاع، گھر بار، مال مویشی سب جاتا رہا۔ غم فرزند ان سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہتے، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتہ بعد نماز پڑھتے ہوئے ایک پھولا پڑا اور زخم ہوا، پھر کچھ ہی دنوں میں سارے جسم پر اسی طرح کے پھولے پڑے اور زخم ہوئے، اور جسم کا گوشت بھی گل کر پیپ کی طرح بہنے لگا، استغفر اللہ۔ بعض روایت میں ہے چیچک کا مرض تھا جو شدت اختیار کر گیا اور اس سے پورا جسم گلنے سڑنے لگا، یہاں تک کہ اس میں سے گوشت گل کر پیپ کی طرح بہنے لگا۔ آپ کی آزمائش یہاں پر نہ رکی، بلکہ ان زخموں میں کھلا رہنے کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے جو گوشت کو چاٹ چاٹ کر کھانے لگے۔ باوجود اس قدر شدید بیماری اور تکلیف کے بھی آپ اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرتے،
बल्कि और भी ज्यादा अल्लाह की इबादत करते और इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते। लोग कहते, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, तो अब भी अल्लाह का शुक्र करता है कि जिसने तुझे इस हाल में पहुंचा दिया कि तेरा सब कुछ जाता रहा, बीमारी ने तुझे तन्हा कर दिया, कोई तेरे करीब बैठने से भी डरता है कि कहीं ये बीमारी इसे ना लग जाए, और जिस्म में कीड़ों और गोश्त के गलने की वजह से बदबू पैदा हो गई है, तो अब किस बात का शुक्र करता है? और अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आप ठीक हो सकते हैं। तो आप इससे दुआ करें कि वो आपको पहले जैसा कर दे, फिर लगा रहना अपनी इबादत में और शुक्र करने में। तब आप कहते, जिस अल्लाह ने इतने सालों तक खुशहाल रखा, सेहत और कुव्वत और घर बार माल और दौलत दिए रखा, अब अगर वो मुझे इस हाल में रख रहा है तो क्या मैं इससे शिकवा करूं? क्या ये इन तमाम नेमतों की नाशुक्री ना होगी जो उसने मुझे अता किए रखी थी? सुभान अल्लाह। अगर इतना अरसा वो मुझे खुशहाल रख सकता है तो इसे कुदरत है कि वो मुझे कुछ अरसा बदहाल भी किए रखे, और मैं हर हाल में इससे राजी हूँ और इसे राजी करने के लिए हमेशा इसकी इबादत और फरमा बरदारी में लगा रहूंगा। सुभान अल्लाह। और एक जगह बड़े अल्लाह की इबादत और जिक्र तस्बीहात में मशगूल रहते, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम एक ही जगह पड़े रहते, उठते बैठते और चलने फिरने, यहाँ तक कि हिलने जुलने की ताकत भी ना रही। इसी तरह 4 बरस रहे, यहाँ तक कि कीड़े आंखों में भी पड़ गए। ख्वेश उकबरा अपने बेगाने मोहल्ले वाले आपसे नफरत का इजहार करने लगे, सब रिश्ते छूट गया। यहाँ तक कि 4 बीवियां थी, वो भी तलाक लेकर आपसे इस बीमारी की वजह से दूर हो गई। सिर्फ एक ही जो नेक बख्त थी, आपके साथ आपकी खिदमत के लिए रह गई। जब आपने इनसे इनकी मर्जी पूछी कि सब मुझे छोड़कर चले गए मेरी बीमारी और तंगदस्ती की वजह से, सो तुम भी तो जाओ तो जा सकती हो और मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी न होगी। तब वो बोली, ए हजरत, जैसा कि मैं आपकी सेहत और तंदुरुस्ती दोनों तो नेमत में शरीक थी, अब इस बीमारी और मुसीबत और परेशानी हाली में भी आपकी शरीक रहूंगी। अब इस बीमारी और मुसीबत और परेशानी हाली में भी आपकी शरीक रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी, रंजो मुसीबत जो भी हो साथ ही झेलेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे लिए दोनों जहां में यही मेरी निजात का जरिया होगा। चुनाचा इसी हाल में 7 बरस का अरसा बीत गया। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत 12 बरस इस मर्ज में गिरफ्तार रहे, तमाम बदन में कीड़े पड़ गए। इनकी बदबू से मोहल्ले वाले नफरत करते और कहते कि हम इनकी बदबू से मोहल्ले में नहीं रह सकते, और हम डरते हैं कि खुदा न ख्वास्ता इनकी बीमारी अगर हम में सराहित कर गई तो हम मारे जाएंगे। इसीलिए लोगों ने आपको इस गांव में रहने ना दिया, और ख्वेश एक वबा किसी ने हाल ना पूछा। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में सिर्फ एक बीबी रहीमा और 2 शागिर्द रहे। चुनाचा जब लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को वहां रहने ना दिया तो आपके शागिर्दों ने आपको एक टाट में लपेटा और दूसरे गांव में लाकर रखा। बस आप रोते थे और कहते थे, कहाँ गई हमारी सरदारी, मेरे फर्जंद और अजीज सब क्या हुए? आज कोई नहीं जो मेरा पुरसाने हाल हो और इस बीमारी में मेरी हाल पुरसी करे, उल्टा मुझसे नफरत करते हैं, मेरी बीमारी की वजह से मुझसे कराहत का इजहार करते हैं और मुझे मेरे इलाके से बाहर निकाल दिया। या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक और रहम करने वाला मेहरबान है कि हर हाल में तेरा ही आसरा है, और मैं सब्र और शुक्र करने वाला हूँ तेरा इस हाल में भी। आप ये बातें अपने नफ्स से कहते, ना कि शिकवा करते, बल्कि अपने नफ्स को तान करते कि कहाँ है वो सब जो अच्छे वक्तों में तुम्हारे बड़े करीब थे। अब सिवाय अल्लाह कौन है तुम्हारा पुरसाने हाल? सो वो मालिक बरहक है, इसका शुक्र कर, वो हर हाल में वही रहम करने वाला है। अलगर्ज, आपको वहां भी न रहने दिया और इन लोगों ने
بھی آپ کی بیماری کی وجہ سے نفرت کا اظہار کیا تو تیسرے گاؤں میں لے گئے، وہاں بھی یہی حال پیش آیا تو بعد اس کے ان دونوں شاگردوں نے ناچار ہو کر آپ کو ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کی چھاؤں تلے رکھ دیا۔ چند روز حضرت کی خدمت میں رہے اور ان کے لیے ایک جھونپڑی جو لکڑیوں اور گھاس پھوس سے بنائی تھی تیار کرنے کے بعد وہ دونوں بھی آپ کو چھوڑ کر واپس گاؤں میں چلے آئے۔ صرف ان کی بیوی ان کی خدمت میں رہ گئی۔ وہ ہر روز انہیں اکیلا وہاں چھوڑ کر گاؤں میں آتی، لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور ان سے جو کچھ ملتا کھانے کو لے کر آتی اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں دست بستہ حاضر رہتی۔ چونکہ آپ بیماری کی وجہ سے ہلنے جلنے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، سو قضائے حاجت سے لے کر آپ کے ہاتھ پیر دھلوانے اور آپ کی عبادت کے لیے اٹھنے میں اسی طرح سارے کاموں میں مدد کرتی اور خدمت میں کوتاہی نہ کرتی، نہ ہی بیزاری یا رنج کا اظہار کرتی، بلکہ صبر و شکر سے آپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنی عادت کے مطابق گاؤں کی طرف نکل گئی۔ اس دن ایسا ہوا کہ انہیں کسی نے محنت مزدوری کے لیے نہ بلایا اور وہ انتظار کرتی رہی۔ اسی طرح شام ہو گئی، پھر وہ بیوی حیران اور پریشان اور مایوسی کی حالت میں یہ سوچتی ہوئی واپس مڑی کہ آج میں اپنے شوہر کو کیا کھلاؤں گی اور خالی ہاتھ کس طرح ان کے پاس جاؤں گی۔ پھر عرض کی، یا اللہ، تو ہی اب میرا پرسان حال ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ اور وہاں سے کافرہ عورت کے پاس گئی اور اس سے کہا، اے بی بی، میرا شوہر بیمار ہے، وہ اکیلا ہے، مجھے خوف ہے کوئی موذی جانور یا درندہ اسے نقصان نہ پہنچائے، میرے پاس کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے اور میں خالی ہاتھ بھی نہیں جا سکتی، تم مجھے کچھ عنایت کر دو، میں وہ کھانے کے لیے کچھ لے جا سکوں، اس کے بدلے میں کل تمہاری ہاں مزدوری کر لوں گی یا جو مزدوری ملی وہ کر کے اس میں سے تمہارا قرض ادا کر دوں گی۔ تب وہ عورت بولی کہ میرا کچھ کام نہیں ہے اور میں تمہارا اعتبار کیوں کروں؟ کیا خبر تم کل آؤ ہی نہ تو میں واپس کس سے لوں گی؟ ہاں، اگر مجھے تمہارے سر کے بال بہت پسند آئے ہیں سو اگر ان میں سے کچھ حصہ مجھے کاٹ کر دے دو تو میں تمہیں کھانے کو کچھ دے سکتی ہوں یا ان کی قیمت ادا کر دوں گی، تو کھانے کے لیے کچھ لے لینا۔ تب حضرت ایوب کی بیوی رو پڑی اور عاجزی سے کہنے لگی کہ اے بی بی، اس بات سے مجھے معاف رکھو، یہ بال میرے شوہر کو بڑے پسند رہے ہیں اور اب بیماری میں ان کے ہاتھ عصا پکڑنے کی ہمت نہیں رکھتے اور نہ اتنی طاقت ہی ہے کہ عصا کے سہارے اٹھ سکے، سو میرے بالوں کو پکڑ کر نماز اور عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، سو مجھے بطور قرض کچھ ادا کر دو، میں لوٹا دوں گی۔ سمجھانے اور عجز و انکساری پر وہ عورت نہ مانی اور یہی کہا کہ اگر کھانے کو کچھ لینا ہے تو میری یہی شرط ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کھانا لیے بنا جانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو اپنے خامند کا خیال تھا، سو ناچار اس کی بات مان لی اور بالوں کے عوض کھانا خرید لیا۔ واپس گھر کی طرف ہو لی، شیطان لعین صورت ایک مرد کے حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا، اے ایوب علیہ السلام، تیری بیوی کو گاؤں میں ایک عورت نے چوری کرنے کے جرم میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ دیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین اور پریشان حال ہوئے اور روتے رہے۔ آپ علیہ السلام اس بارے میں جیسا روئے تھے اپنی بیماری کے 18 برسوں میں کبھی ایسا نہ روئے تھے، مگر شیطان کے تہمت دینے کی وجہ سے اپنی بیوی پر روئے اور عہد کیا کہ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہوا تو رحیمہ کو سودرے لکڑی کا سوٹا ماروں گا۔ اور بعض علماء مؤرخین نے بال کاٹنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ یوں روایت کی ہے کہ آپ کی بیوی گاؤں سے محنت مزدوری کر کے کچھ کھانا کو لے آتی تھیں۔ ایک دن واپس آتے ہوئے راہ میں انہیں شیطان ملا جو ایک حکیم کی صورت تھا۔ شیطان بولا، بی بی تم کون ہو اور کہاں سے آتی ہو اور کہاں کو جاؤ گی اور یہ کہ ایسی پریشان خاطر کیوں ہو؟ کہنے لگی کہ شوہر میرا سخت بیمار ہے،
हिस्सो हरकत की ताकत इसमें नहीं, जी फर्श है इसलिए परेशान हाल हूँ। बस शैतान ने इनसे कहा, एक दवा मैं तुमको बताता हूँ, अगर इसे इस्तेमाल में लाओ तो बहुत जल्द भला चंगा होगा। वो ये कि अगर सूर का गोश्त शराब के साथ इस्तेमाल में लोगी तो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। और मर्ज इसका जाता रहेगा, बहुत अच्छी दवा है, बहुत जल्द काम करेगी। चुनाचा बीबी रहीमा रहमतुल्लाह अलैह जल्दी जल्दी वापस हुई और जाकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, आज एक शख्स पीरे मर्द से मेरी रास्ते में मुलाकात हुई और मैंने इनसे आपका सारा हवाल बयान किया। तब इसने आपके वास्ते एक दवा बताई है, अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत जल्द भले चंगे हो जाओगे। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तो भला इसने क्या दवा बताई है। तब बीबी आपकी से कहने लगी कि अगर आप सूर का गोश्त और शराब के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। और मर्ज इसका जाता रहेगा, बहुत अच्छी दवा है, बहुत जल्द काम करेगी। इस वक्त आप अपनी बीवी से बहुत गुस्सा हुए और कहा कि तुम मुझे गुनहगार करना चाहती हो, इससे तो मैं बीमारी ही भला हूँ। अगर अल्लाह की तरफ से शिफा हुई तो मुझे किसी दवा के बगैर ही अता कर देगा। और तब कसम खा के बोले, अगर मैं ठीक हो गया तो तुझे इस बात के लिए 100 लकड़ी मारूंगा, क्योंकि तूने ऐसी बात कही जो अल्लाह की बारगाह में मुझे रुसवा करवाने वाली थी। और तब हजरत अय्यूब ये सुनकर बहुत रोए और कहने लगे कि इलाही तुझे ही मालूम है मेरे गुनाहों की खबर, सो अगर ये मेरे किसी जुर्म या खता की सजा है तो मैं तुझसे माफी तलब करता हूँ, मुझे माफ फरमा दे। और दूसरी रिवायत में बयान हुआ है, एक दिन 2 कीड़े इनके जख्म में से गिर पड़े। आप अलैहिस्सलाम ने फिर इन दोनों को पकड़कर इसी घाव में वापस रख दिया और कहा कि अपनी जगह पर रहो। तब वो ऐसा काटने लगे कि तकलीफ की शिद्दत बहुत बढ़ गई और ऐसी तकलीफ इब्तिदा बीमारी से लेकर 18 बरस तक कभी न हुई थी। तब आप तकलीफ और दर्द की शिद्दत से बलबला उठे और बारगाह इलाही में फरियाद की, ए इलाही मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है और बेशक तू ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तब जिब्रील अमीन बहुक्म रब्बी आपके पास आए और कहा, अय्यूब गम न करो, तुम्हारी आजमाइश का वक्त खत्म हुआ, अब अल्लाह तुम्हें पहले से कई गुना बढ़कर नवाजेगा। और तुमने सब्र किया और शुक्र करने वालों में से हुए और कामयाबी हासिल की। बस अब वक्त आ गया है फिर से अल्लाह की रहमत से सेहत और तंदुरुस्ती और खुशहाली का वक्त देखो। और तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको उठने को कहा। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, ए जिब्रील भला बता मैं कैसे उठूं, इस बीमारी से ताकत हिलने और हरकत करने की भी खुद में नहीं पाता। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अपना पाँव जमीन पर मारे। चुनाचा पाँव मारने से जमीन से एक पानी का चश्मा निकला। तब कहा कि अब इसमें गुस्ल करें और पानी पिए, यहाँ से अल्लाह ने चाहा तो भले चंगे हो जाएंगे। चुनाचा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया और पिया भी तो अल्लाह के हुक्म और फजल से बिल्कुल भले चंगे हुए और हुस्न ऐसे जैसे 14वीं का बेदाग चांद हो और एक चादर दहशत से लेकर आपको उड़ा दी गई और आप वहां से उठकर करीब के पुल पर बैठ गए। तभी आपकी बीवी जो मेहनत मजदूरी करने के वास्ते गांव गई थी आपके लिए खाना लेकर आई। जब इसने दरख्त के नीचे देखा हजरत अय्यूब को ना पाया तो बहुत रंजीदा और गमगीन हुई और लगी आहुजारी करने और कहने के हाय अफसोस, सद अफसोस इस ज़ईफ बीमार पर के इसे कोई दरिंदा शेर या भेड़िया उठाकर ले गया। और कहती अगर मुझे खबर होती ऐसा होने की तो कभी अकेला छोड़ कर न जाती, और अगर मैं साथ होती तो तुम्हारे साथ ही जान दे देती और इस मेहनत और बला से छुटकारा हासिल करती। अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कुछ समझ में नहीं आती कि इस मैदान में कोई इंसान भी नहीं कि जिससे कुछ खबरगिरी कर सकूं। अलगर्ज रोती और गिरियाजारी करती और इसी तरह मैदान में चारों तरफ दौड़ती और निगाह दुराती फिरती कि शायद कहीं नजर आ जाए या कुछ बाकियात ही मिल जाए। तभी करीब से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकार कर पूछा, ए बीबी भला बता तो तुम क्यों इस कदर रोती और गिरियाजारी करती हो और भला इस मैदान बयाबान में किसे ढूंढती फिरती हो।
تب بی بی دوڑتی ہوئی ان کے قریب آئیں اور کہنے لگی، اے نیک بزرگ، یہاں پر میرا شوہر تھا، اس درخت کے سائے میں لٹا کر گاؤں میں مزدوری کے واسطے گئی تھی اور پہلے بھی جاتی تھی، لیکن آج اسے غائب پاتی ہوں۔ اپنی جگہ سے تو اسی کے غم میں رو رہی ہوں کہ کہیں اسے کوئی درندہ نہ لے گیا ہو، شیر یا بھیڑیا نے اسے چیر پھاڑ کر کھا نہ گئے ہو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، غم نہ کرو، ممکن ہے کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہو اور تھوڑی دیر میں آتا ہوگا۔ تب بی بی اور شدت سے روئی اور اپنا غم بیان کیا۔ وہ تو بیمار اس قدر ہیں کہ ہلنے اور حرکت تک کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، سو وہ کیسے کہیں جا سکتے ہیں؟ پچھلے 18 برس سے تو زی فرش ہیں، اب بھلا آج اچانک کیسے کہیں چلے جانے کی طاقت آ گئی؟ اور مزید کہا، تو مجھے کوئی نیک فرشتے لگتے ہو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، بس تم ہی میری مدد کرو ایوب علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں۔ اس میدان میں اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا بھلا بتاؤ تو وہ کیسا نظر آتا تھا، تاکہ پہچان اس کی کر سکوں اگر مل جائے تو۔ تب بیوی نے کہا، اے نیک بزرگ، جب وہ جوانی و تندرستی اور خوشحالی کے دور میں تھا تب وہ بالکل تمہارے جیسا ہی دکھتا تھا، لیکن ابھی بیماری اور ضعیفی نے اس کے خند و خال کو بدل دیا تھا، جسم کا گوشت تک کیڑے نے کھا لیا تھا، اب تو وہ بالکل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ غور سے دیکھ، میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں۔ تب بیوی نے کہا، بھلا نیک لوگ کسی کی بے بسی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں؟ بے شک ایوب علیہ السلام صحت و جوانی میں آپ کے جیسے دکھتے تھے، لیکن اب تو بیماری، ضعیفی اور بدحالی نے ان کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ تو کیسے ممکن ہے آپ ہی ایوب علیہ السلام ہو؟ اور پھر کوئی اتنی جلدی کس طرح بیماری سے نکل سکتا ہے کہ بیماری کے کوئی اثار بھی جسم پر نظر نہ آئے؟ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے لے کر چشمے میں غسل کرنے اور اپنے مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک کی ساری بات بیان کی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر اتنا پسند آیا ہے، سو اللہ نے وعدہ کیا ہے میری تمام املاک جو مجھ سے چھین گئی تھی اور وہ اور اتنی ہی اور بھی مجھے عطا کرے گا، اور انہیں مہر نبوت بھی دکھائی۔ تب بی بی کو پکا یقین ہوا کہ یہی ایوب علیہ السلام ہیں۔ تب وہ آپ علیہ السلام کے قریب آئیں اور ایک دوسرے سے خوشی سے ملے، اور اس کے بعد حضرت ایوب واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ تب اللہ نے آپ سے کیا وعدہ پورا فرمایا، آپ کا مال و اسباب، جانور، مویشی، گھر بار سب واپس عطا کیا، اور جتنا پہلے تھا اپنی قدرت سے اس سے 2 گنا زیادہ عطا کیا۔ آپ کی بیویاں، غلام، رشتہ دار اور محلے والے جو بیماری میں آپ سے نفرت کرنے لگے تھے سب واپس آ گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، میرا رب کی طرف سے ایسا ہی تھا اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے علاوہ جو اولاد آپ کی چھت کے نیچے دب کر مری تھی، اللہ نے انہیں بھی جلا بخشی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مزید اولاد سے بھی نوازا۔ اب حضرت ایوب کو اپنی قسم اور عہد کا دھیان آیا جو انہوں نے بیماری میں اپنی بیوی سے ناراض ہونے پر کیا تھا، جب ٹھیک ہوں گا تو اسے 100 لکڑی ماروں گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحیمہ ہی بیماری میں آپ کے ساتھ رہیں، اور جب ساتھ چھوڑ گئے تب بھی وہ آپ کی خدمت میں لگی رہیں، تمام مصیبتیں ساتھ اٹھائیں۔ اس لیے جناب ایوب علیہ السلام کو ان سے لگاؤ زیادہ ہوا اور وہ رحیمہ کو سزا دینا نہ چاہتے تھے، لیکن اپنی قسم سے مجبور تھے اور قسم توڑنا نہ چاہتے تھے۔ تب جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، اے ایوب، اپنی بیوی رحیمہ کو ہرگز رنج نہ دے اور نہ مار کی تکلیف دے، وہ ہرگز سزا کے لائق نہیں ہے کہ وہ تیری بیماری میں تیرے ساتھ رہی جب سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، اور خدمت بجا لانے میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کی، اور تیرے ساتھ وہ بھی صبر اور شکر کرنے والوں میں سے ہوئی، بس تو اسے اپنی رفیق جاں سمجھ اور پہلے کی نسبت زیادہ پیار اور محبت والا معاملہ اس کے ساتھ رواں رکھ۔
तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कसम का उज्र पेश किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बारे अल्लाह का हुक्म ये है, तुम गंदम के 100 खुश्क टीले लो और इन्हें जोड़कर मुट्ठी की सूरत में मारो कि एक बारगी 100 लकड़ियां मारने की कसम पूरी होगी और कोई बोझ किसी किस्म का तुम पर ना रहेगा और ना ही रहीमा को रंज और तकलीफ इससे होगी। सुभान अल्लाह। चुनाचा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और अपनी कसम पूरी की। बाद इसके बीबी रहीमा को सबसे बढ़कर प्यार और मोहब्बत से रखा और फिर बीमारी और बदहाली के बाद आप और भी रुग़बत से अल्लाह की इबादत करते और पैगाम हक लोगों तक पहुंचाते और इसी तरह 48 साल का अरसा गुजरा और फिर वफात पाई। बेशक अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। बेशक दोस्तों, जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में, चाहे बीमारी हो या तंदुरुस्ती, तो अल्लाह पाक भी उसको उसकी हिस्सियत से बढ़कर अता करते हैं, चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बीमारी के बाद दोबारा खुशहाली दी, वैसे ही हर मोमिन बंदे के लिए जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने बेशुमार इनामात और इकराम रखे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस नेमत का सवाल होगा वो ये है कि इससे कहा जाएगा कि हमने तुम्हें सेहतमंद जिस्म नहीं दिया था और तुम्हें ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था। जिसका मतलब ये है दोस्तों कि अल्लाह अपने बंदे से सवाल करेगा कि मैंने तुझ पर इतनी नेमतें की, अपनी नेमतों की बारिश की, लेकिन फिर भी तूने मेरा शुक्र नहीं किया। ऐ अल्लाह के बंदे, हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जो शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक उस पर अपनी नेमतें मजीद ज्यादा करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से बेहद खुश होते हैं जब वो कोई खाना खाए, लुकमा खाए और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, या पानी का घूंट पिए, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। जो शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक उसको मजीद अता करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई परेशान हो या बीमार हो या तकलीफ में हो, हमें चाहिए हम उसकी मदद करें, उसकी परेशानी में उसका साथ दें और उसको सब्र की हिदायत करें, तलकीन करें और उससे कहें, ऐ मेरे भाई, तो अल्लाह की इस आजमाइश पर, इस बीमारी में सब्र कर ताकि तुझ पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल हो, अल्लाह के इनामात की बारिश हो, तू दुनिया में भी राहत पाए और आखिरत में भी तुझे इसकी जजा मिले। हजरत मोहम्मद बिन उमर बिन हज़्म रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन अपने किसी मोमिन भाई की मुसीबत में इसे सब्र सुकून की तलकीन करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसे इज्जत के लिबास पहनाएगा और इसे उसका अजर अता करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम करे और हमें हर आजमाइश से महफूज रखे और हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।